اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل نحم ذکر حق تعالی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جملہ عبادتوں کا مغز اور اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، جو بنائے اسلام اور مسلمانی کا ستون ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ چنانچہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ العنکبوت۔ قرآن کریم کی تلاوت افضل ترین عبادات سے ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اسی ذات اقدس کے ذکر سے مامور ہے، اور جو کچھ بھی اس میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تازہ رکھنے کا بہترین باعث ہے۔ روزے کا مقصد خواہشات و شہوات کو ترک کرنا ہے، تاکہ دل خواہشات و شہوات کی گرفت سے نجات حاصل کر کے صاف شفاف ہو، تاکہ ذکر خداوندی کے ٹھہرنے کا مرکز بن جائے۔ کیونکہ جب دل شہوات سے معمور ہوگا تو ذکر الہی کا مقصد کیسے بنے گا، اور پھر دل پر ذکر الہی کا اثر پذیر ہونا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ حج جو بیت اللہ شریف کی زیارت سے عبارت ہے، اس کا مقصد بھی صاحب خانہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ملاقات کا شوق مزید بڑھے۔ پس ثابت ہوا کہ جملہ عبادات کا خلاصہ حقیقتاً ذکر خداوندی ہے، اور ان تمام میں یہی راز پنہا ہے۔ بلکہ اصل مسلمانی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ عین ذکر ہے۔ اس کے علاوہ تمام تر عبادات تو اسی کو موقت کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تجھے یاد کرنا بھی تو اسی کے ذکر کا ثمرہ نتیجہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خود فرمایا، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ یاد کرنا دائمی و استمراری ہے، یعنی وہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا۔ لہٰذا اس میں اشارتاً فرمایا جا رہا ہے، اگر تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ بکثرت یاد کر سکتے ہو تو ضرور یاد کرو، کیونکہ اسی سے نجات و فلاح وابستہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورہ الجمعہ۔ یعنی اگر تمہیں فلاح کی امید ہے تو اس کی چابی کو ذکر الہی میں کثرت ہے، یعنی فلاح کی چابی کا نام کثرت ذکر الہی ہے۔ ہاں، کثرت سے ذکر کرو، تھوڑا سا نہیں، بسا اوقات ذکر میں محو ہو کر کبھی کبھار نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور پھر اس ذات اقدس نے از خود ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوتے بلکہ ہر حالت میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے، اور تو اسے اپنے دل میں یاد کر نہایت عاجزی اور خاموشی کے ساتھ صبح و شام، اور جو اس کی یاد سے غافل ہیں ان میں نہ ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، تمام کاموں میں افضل ترین کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان کا ذکر الہی سے تر ہونا۔ نبی کریم رسول رؤوف و رحیم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ترین اعمال و افعال ہیں اور تمہارے لیے بہت ہی درجات و مراتب والے ہیں، نیز جو سونے اور چاندی کے صدقہ دینے سے بھی زیادہ بہتر ہیں، بلکہ دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی بلند تر ہیں، کہ تم انہیں میدان جنگ میں تباہ و برباد کر کے رکھ دو، تو میں اس کام سے تمہیں آگاہ نہ کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑی رغبت و محبت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر طرح سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے میرا ذکر دعا مانگنے سے باز رکھے، میرا انعام اور میری عطا اس کے لیے مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ نیز فرمایا، ذاکر غافلین میں ایسے ہیں جیسے زندہ مردوں میں، اور خشک گھاس میں سرسبز و شاداب درخت، اور جہاد سے بھاگ کر آنے والے کے مقابلہ میں
ثابت قدم غازی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جنتیوں کو کسی اور بات پر حسرت و ندامت نہیں ہوگی سوا دنیا کی اس سات کے جو غفلت میں گزاری تھی۔ حقیقت ذکر۔ واضح ہو کہ ذکر کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ محض زبان پر ذکر ہو اور دل غافل۔ اس ذکر کا معمولی سا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی ذکر اثر سے خالی نہیں، اس لیے کہ جو زبان ذکر میں مشغول ہے وہ افضل تر ہے اس زبان سے جو بیہودہ باتوں میں مشغول ہے یا ذکر سے بالکل معطل ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دل میں ذکر تو ہو مگر غیر مستحکم صورت میں، یعنی ابھی تک دل اس کی قرار کا نہیں بن سکا، اور اس کی موجودگی اس امر پر موقوف ہے کہ تکلف اور سعی و کوشش سے اسے دل میں رکھا جائے، اور اگر ذرا سی بھی کاہلی و سستی کا عمل دخل شروع ہو جائے تو یہ اپنی طبعی حالت کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر نفس کی گرفت میں آ کر غفلت کا شکار ہو جاتا۔ نمبر 3، یہ کہ ذکر الہی سے دل خوب محمور ہو اور اس میں اچھی طرح جامد مسلط ہو چکا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے امر کی طرف متوجہ کرنا پڑے تو اچھی خاصی محنت و کاوش درکار ہوگی، اور یہ سب سے عظیم ترین درجہ ہے۔ نمبر 4، یہ کہ نہ صرف ذکر الہی سے دل مغلوب ہو بلکہ ذات حق کا اس پر غلبہ ہو۔ اس شخص کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے، بڑا فرق ہے جو محض زبان پر اس کا ذکر لاتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے ذکر اور ذکر سے آگاہی کا تصور ہی نہ رہے اور صرف مذکور یعنی اللہ ہی اللہ دل میں گھر کر لے۔ ذکر خواہ عربی میں ہو یا فارسی یا کسی بھی زبان میں، حدیث نفس سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ عین سخن ہی کہلائے گا، جبکہ بنیادی حقیقت تو یہ ہے کہ دل ہر بات سے خالی ہو، چاہے عربی ہو یا فارسی یا کسی اور زبان میں ہو، چاہے کہ کامل طور پر اسی کا ہو جائے بلکہ اسی سا بن جائے، اور کسی دوسری چیز کے درانے ہی گنجائش کی نہ رہے، اور یہ انتہائی محبت کا ثمرہ ہوتا ہے جسے عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر عاشق کی تو تمام تر سرگرمیاں معشوق ہی کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عاشق کا دل تصور معشوق میں اسی طرح مستغرق ہے کہ خود معشوق کا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ جب عاشق عشق کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کی ہر ایک چیز کو اس ذات حق تعالیٰ کے لیے فراموش کر دیتا ہے تو وہ تصوف کی پہلی سیڑھی کو پا لیتا ہے، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جسے اصفیاء نے فنا و نیستی سے موسوم کیا ہے، یعنی جو کچھ ہے وہی ہے، اس کے ذکر سے نہیں ہے میں بدل کر رہ جاتا ہے، اور جو بھی نیستی کے اس مقام کو پا لیتا ہے پھر وہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رکھتا۔ جیسے خالق کائنات کے اور بھی بہت سے جہاں ہیں جن کی ہمیں قطعاً علم و خبر نہیں، گویا کہ ہمارے لیے ان کا وجود تک نہیں، اسی لیے ہم تو اسی کا وجود تسلیم کریں گے جس کی ہمیں کوئی خبر ہو۔ یوں ہی یہ جہاں جس کی ہمیں خبر ہے، جس کو ہم ہست یعنی ہے کہتے ہیں، جب کسی کو فراموش ہو تو اس کے لیے نیست یعنی نہیں ہے۔ جب ذات حق تعالیٰ کے سوا اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہی نہیں رہی، یہاں تک کہ خود فراموشی کی منزل میں مستغرق ہو تو ہست یعنی ہے، تو پھر ذات حق تعالیٰ کے سوا اور کیا چیز رہ جائے گی؟ یوں ہی جب تک زمین و آسمان پر نگاہ ڈالتے ہو تو جو کچھ تمہیں اس میں نظر آتا ہے تو تم سمجھتے کچھ نظر آ رہا ہے، ہو اس سے زائد یا اس کے سوا تو کچھ اور ہے ہی نہیں، بس وہی کچھ ہے جسے آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ یوں ذات حق میں غرق ہونے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں، اور پھر کہتا ہے جو کچھ ہے بس وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا جسم بھی موجود نہیں پاتا۔ بس اس مقام پر پہنچ کر اس عاشق صادق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جدائی ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور قربت و یگانگت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے، اور یہ توحید و وحدانیت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جدائی کی خبر تک کا وجود نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر اسے فرقت و جدائی کا احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ جدائی کا احساس تو اسے ہو جو دو چیزوں کو الگ الگ سمجھے، یعنی اپنی ہستی اور ذات حق تعالیٰ کو۔ جس شخصیت کا ذکر ہم کرتے ہیں
وہ تو اپنے حال میں اپنی ذات سے بھی بے خبر ہے، سوائے اس ذات حقیقی کے اور کچھ تو جانتا ہی نہیں۔ پھر اسے کیا معلوم کہ جدائی کس کا نام ہے؟ پھر جب وہ اس درجہ تک رسائی پا لیتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اس کے سامنے نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارواح، ملائکہ، انبیاء اور رسل کی مقدس و متبرک صورتیں بلا حجاب اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس پر اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس پر ایسے ایسے عظیم الشان احوال و کیفیات کا ورود ہونے لگتا ہے جسے الفاظ و کلمات سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب وہ اس خاص حالت سے واپس پلٹتا ہے گو وہ دیگر معمولات سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بے خودی کی کیفیت کے اثرات بدستور موجود رہتے ہیں، اس لیے اس پر اس شوق و ذوق کا غلبہ مسلط رہتا ہے۔ تب دنیا اور دنیوی اشیاء اور دنیا داروں کی مشغولیت و انہماک اسے قطعاً پسند نہیں آتا، چنانچہ بظاہر اس کا جسم اہل دنیا کے درمیان پایا جاتا ہے، مگر روحانی طور پر وہ ان سے غائب رہتا ہے اور دنیا داروں کو تعجب و حیرانی سے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی اس بے بسی پر ترس کھاتا ہے اور انہیں رحم کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے کتنی عظیم دولت سے محروم ہے، اور اس کے برعکس دنیا دار اس پر ہنستے ہیں، آواز کستے ہیں کہ وہ کیوں کوئی کاروبار نہیں کرتا، اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ یا پاگل ہے، اسے تو دنیا کی خبر تک نہیں۔ خیر، اگر کوئی شخص فنا و نیستی کے مقام تک نہ بھی پہنچ پائے اور یہ احوال و کیفیات اور مکاشفات کا اس پر ظہور نہ بھی ہو، تاہم ذکر حق اس پر غالب آ جائے، تو یہی کیمیائے سعادتوں کے خزائن سے کم نہیں، اس لیے کہ جب اس پر ذکر حق کا غلبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت بھی از خود اس پر غالب ہو کر رہے گی، اور اسی کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی عزیز ترین چیزوں کو پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں دیتا، پھر ہر چیز سے اسے ہی عزیز تر رکھتا ہے، اور یہی سعادت کی اصل و بنیاد ہے کہ اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف ہی رہے گا، اور اسی کی صورت ہر وقت اس کے سامنے رہے گی، لہٰذا بے وقت موت جب وہ مشاہدہ جمال ذات سے بہرہ مند ہوگا تو اسے موت کی تلخی کی بجائے انتہائی کمال کی لذت و راحت نصیب ہوگی، بلکہ اسی قدر لذت و راحت، فرحت و سرور زیادہ میسر ہوگا جس قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور وہ شخص جس نے دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہوگا اسی کی محبت میں مبتلا ہوگا، اسے ایسے وقت دنیا کی جدائی و فرقت کا غم، دکھ، درد، سخت ترین عذاب کی طرح محسوس ہوگا۔ پھر جس طرح دنیوی محبت ہوگی اسی قدر اس سے جدائی کا دکھ اور رنج زیادہ ہوگا، جیسا عنوان مسلمانی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کے باوجود احوال مکاشفات سے محروم ہے جو اصفیاء کو نصیب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر الہی سے منہ موڑ لے، اس لیے کہ سعادت فقط احوال و مکاشفات کے ظہور پر ہی منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دل انوار ذکر سے منور ہو جائے تو اسے ہی کمال سعادت سے تعبیر کر لو، اور جو کچھ اس دنیا میں دیکھنا چاہتا تھا یہاں نہیں دیکھ پایا تو موت کے بعد دیکھ لے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ حضور قلب سے مراقبہ کا التزام کیا جائے تاکہ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مستحکم ہو اور کبھی غفلت کا شکار ہونے نہ پائے، کہ دائمی ذکر ہی ایک ایسی چابی ہے جو عجائب ملکوتیہ اور ابواب قرب خداوندی کو کھول دیتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، جو شخص ریاض جنت یعنی بہشتی باغوں کی سیر کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے ذکر الہی کرتا رہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد الہی اشارات و مفہومات کی طرف مشیر ہے جو مذکور ہوئے، اور ان کو پیش کرنے کا مقصد وحید بھی یہی ہے کہ تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ حقیقتاً ذکر حق تعالیٰ ہی ہے، اور حقیقی ذکر تو یہی ہے کہ جملہ احکام خداوندی یعنی امر و نہی میں اسی ذات حق تعالیٰ کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں کے ارتکاب سے بچ سکیں اور اس کے ارشادات کو بجان و دل بجا لائیں، اور اگر کسی کا ذکر ان امور سے خالی ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل اس نے ذکر کیا ہی نہیں بلکہ حدیث نفس میں مبتلا رہا ہے، جنہیں حقیقت سے
دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ فضائل تسبیح و تحلیل۔ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے قیامت کے دن اسے میزان میں تولا جائے گا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو میزان میں نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ اگر اسے وزن کرنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور جو کچھ ان میں تخلیق کیا گیا ہے سب کے مجموعی وزن کے مقابلہ میں بھی کلمہ شریف باری رہے گا۔ نیز ارشاد ہے، جو بھی کوئی ایماندار اس کلمہ طیبہ کو صدق دل سے کہے گا تو زندگی بھر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر زمین پر موجود تمام ذرات سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ نیز فرمایا، جس نے خلوص سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی دن میں 100 بار اس کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے ثواب پانے کے ساتھ ساتھ 100 نیکیاں ملتی ہیں اور 100 گناہ اس کی کتاب عمل سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ نیز صحیح حدیث میں ہے، جو کوئی ایماندار اس کلمہ کا ورد کرتا رہتا ہے اسے ایسے کثیر ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ فضائل تسبیح و تحمید۔ رسول کریم علیہ تحیات و تسلیم کا ارشاد ہے، جو شخص یومیہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی چاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یوں ہی مزید فرمایا، جو شخص نماز کی ادائیگی کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد 100 کو ان کلمات سے مکمل کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے ان کی تعداد سمندر کی جاگ سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ نماز فجر سے پہلے وظیفہ۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں پھر رہے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا، مجھے دنیا نے چھوڑ دیا ہے اور میں کلاش ہو چکا ہوں، مفلس بن گیا ہوں، نہایت محتاجی کے عالم میں ہوں، آپ میری اس غربت و محتاجی کا علاج فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، کیا کہا؟ آخر تیری وہ نماز، صلوات، ملائکہ اور تسبیح کہاں گئی جس سے تم روزی حاصل کیا کرتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا چیز؟ فرمایا، قبل از نماز فجر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیا کرو، دنیا تیری خادم بن جائے گی۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اسی آدمی کی طرف سے تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ الباقیات الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو باقیات الصالحات کا نام رکھتے ہیں، میں ان کا از خود وظیفہ کرتا رہتا ہوں اور یہ کلمات مجھے کائنات کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب تھیں۔ نیز ارشاد ہوا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں لیکن میزان قیامت بڑی وزنی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی پیارے ہیں، وہ یہ ہیں، نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ، نمبر 2 سبحان اللہ العظیم۔ غربا کا صدقہ۔ مدینہ منورہ کے غربا نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بحسرت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت کا تمام ثواب تو عمرہ سمیٹ لیں گے، اس لیے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صدقہ و خیرات اس کے علاوہ کرتے رہتے ہیں جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ محتاجی کے باوجود تسبیح و تحلیل اور ذکر و تحمید میں مصروف رہتے ہو،
یہی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اور احکام شریعہ پر پابندی سے عمل پیرا رہنا بھی تمہاری طرف سے صدقہ و خیرات میں شمار ہوگا، اور ہر وہ لقمہ جو تم محنت و مشقت سے حاصل کر کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ تنبیہ، واضح ہو کہ محتاجی کے عالم میں تسبیح و تحمید کی فضیلت اس لیے بھی زائد ہے کہ محتاج کا دل دنیوی طریقوں سے سیاہ نہیں ہوتا، اس کا زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ اس بیج کی مانند ہے جو عمدہ زمین میں ڈالا جائے اور مؤثر ترین ہونے کے باعث زیادہ پھلدار ہو، جبکہ خواہشات نفسانیہ کی آلودگی میں پڑا ہوا دل ایسے بیج کی طرح ہے جو بنجر میں ڈالا جائے اور کام اثر پذیری کے باعث پھل سے خالی رہے۔ فضائل درود شریف۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن کاشانہ نبوت سے ایسے باہر تشریف لائے کہ خوشی و مسرت کے آثار آپ کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے، اور آتے ہی فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ تمہاری امت میں سے جو بھی کوئی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور وہ ایک مرتبہ آپ پر سلام پڑھے گا میں 10 بار اس پر سلام کہوں گا۔ فرشتوں کا وظیفہ۔ رسول کریم علیہ تحیات و تسلیم فرماتے ہیں، جو کوئی ایماندار مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس پر تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، گو وہ زیادہ پڑھے یا کم، اور اسی شخص کو میرا قرب نصیب ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات و سلام پڑھے گا، اس لیے کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے صاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا۔ سید عالم نبی کریم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بوقت تحریر میرے لیے درود شریف لکھ دیتا ہے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب میرا نام نامی اسم گرامی دیکھتے رہتے ہیں۔ وظیفہ مغفرت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں 2 ایسی آیتیں ہیں، اگر کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ان کی تلاوت کے بعد اگر وہ استغفار کرے گا تو اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو بخشا نہ جائے۔ وہ دونوں آیتیں یہ ہیں، وہ لوگ جو غلط کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ جو شخص برا عمل کرے یا اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا پائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 110۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہو اور امت کے لیے استغفار۔ سورہ النصر آیت نمبر 3۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کثرت سے تسبیح و تحمید میں مصروف رہے اور امت کی مغفرت طلب فرمایا کرتے تھے۔ عموماً زیادہ تر آپ یہ پڑھا کرتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں، جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہتا ہے اسے غموں سے نجات مل جاتی ہے اور اسے خوشی و مسرت سے نواز دیا جاتا ہے، نیز اسے تنگی و اسرت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو رغبت دلانے کے لیے مزید فرماتے ہیں، میں یومیہ تمہارے لیے 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ قارئین کرام، اب تم خود سوچو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و استغفار میں یہ عالم ہے تو پھر تمہیں تو کسی بھی لمحہ توبہ انابت اور ذکر و استغفار سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ نیند کا وظیفہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سوتے وقت یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کر سوئے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ، صحرا کے درختوں، روئے زمین کے درختوں کے پتوں اور جہاں بھر کے تمام دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی ایماندار ایسا نہیں جو نہایت عمدہ طریقے سے طہارت کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر استغفار پڑھے تو اس کے گناہ بخش نہ دیے جائیں۔ آداب۔ عبادت کا مقصد واضح ہو کہ نہایت عاجزی، انکساری اور زارو قطار رو رو کر دعا مانگنا قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کو عبادت کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت سے مقصود اپنی ابدیت کا اظہار ہے، اور ابدیت سے مراد اپنی انتہائی عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف ہے۔ دعا میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس میں جتنا عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ دعا میں ان 8 آداب کا ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، یہی کوشش ہو کہ دعا نہایت افضل و اشرف اوقات میں مانگی جائے، مثلا یوم عرفہ یعنی حج کے دن، ماہ رمضان، یوم جمعہ، سحری کے وقت، شب برات و شب قدر، یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، نہایت اعلیٰ احوال میں، مثلا نمازیوں کی صف بندی کے وقت، بارش ہو رہی ہو، نماز فرض کی ادائیگی پر، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ان تمام اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوں ہی بوقت اذان، بوقت قیام، بوقت افطار روزہ، بلکہ روزے کی حالت میں، اور جب قلب میں رقت کا غلبہ ہو، اس لیے کہ رقت قلب کے وقت رحمت الہیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، بوقت دعا دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور بعد از دعا اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوسرے اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اسے یقیناً کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، دعا نا امیدی کے عالم میں نہ کرے، یعنی یہ تصور بھی دل میں نہ لائے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ بڑے وثوق سے امید رکھے کہ میری دعا ضرور قبولیت پائے گی۔ اس لیے سید عالم، مخبر صادق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ایسے وقت کرو جب تمہیں اس کی قبولیت کا پختہ یقین ہو۔ نمبر 5، دعا میں خشوع و خضوع اور گریہ زاری کو سامنے رکھے، حضور قلب سے دعا ہو، نیز جو چیز طلب کر رہا ہے اس کا بار بار اعادہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غافلین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دعا میں خوب روئے، بار بار عرض کرے، اور یہ بھول کر بھی دل میں نہ لائے کہ بہت دعائیں کر لیں، کوئی قبول ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ قبولیت کا وقت اور مصلحت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ نیز جب دعا قبول ہو تو سنت یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھا جائے، اس ذات خداوندی کا شکر جس کے ہاتھوں تمام تر نعمتوں کی تکمیل ہے، اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر محسوس ہو تو یہ پڑھے، الحمدللہ علی کل حال۔ نمبر 7، قبل از دعا تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از دعا یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، بڑی شان اور عطا والا۔ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مومن دعا مانگنے لگے تو پہلے مجھ پر درود و سلام پیش کرے، پھر دعا مانگے، یقیناً اس کی دعا قبولیت کا شرف پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ قطعاً بعید نہیں کہ وہ 2 دعاؤں میں سے کسی کو قبول نہ کرے۔ جب درود شریف پڑھے گا تو یہ بھی ایک دعا، لہذا اس کے بعد اس کی جو طلب ہوگی اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ وہ بھی باریابی کا شرف پالے گی، اس لیے کہ درود شریف تو قبول ہی قبول ہے۔ نمبر 8، یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے برے افعال و اعمال سے تائب ہو اور ظلم و جور کے تصورات سے باہر نکل آئے، پھر اپنے دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ بیشتر دعائیں اسی لیے قبولیت کے شرف سے محروم رہتی ہیں۔ پھر محض دل کی غفلت اور گناہوں کی تاریکی
عدم قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ حکایت چغل خور کی نحوست۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار بنی اسرائیل قحط سے دوچار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑ پر چلے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کی دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے یک کے بعد دیگرے 3 بار دعا مانگی لیکن بارش نہ آئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے، جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا اس وقت تک بارش نہیں آئے گی۔ آپ نے عرض کیا، الہی وہ کون ہے تاکہ میں اسے باہر نکال دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنے لوگوں میں جب وہ باہر نکالا جائے گا تو وہ شرمسار ہوگا اور میں ستار، لہٰذا ایسے کرنا میری شان سے بعید ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سبھی لوگ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی توبہ کرو کہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاؤ گے۔ سبھی نے توبہ کی۔ جیسے ابھی یہ کام ان لوگوں نے کیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بارش برسنے لگی۔ حکایت حرام مال قبولیت دعا کے لیے آڑ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل ایک مرتبہ سخت ترین قحط سے دوچار ہوئے۔ کئی بار بارش کی دعائیں کی گئیں لیکن قبول نہ ہوئیں۔ آخر اس وقت جو نبی علیہ السلام موجود تھے ان پر وحی نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو کہو، دعا کے لیے تو تم باہر نکل کر میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جبکہ تمہارے دل پلید اور پیٹ مال حرام سے پر کیے ہوئے ہیں، نیز تمہارے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگے ہیں۔ تمہارا ایسی حالت میں باہر نکلنا میرے قہر و غضب میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میری رات کی دعائیں نہیں جو قبول ہوتی، میں سمجھ چکا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ اوراد و وظائف کی ترتیب۔ مسلمانی عنوان کے تحت جو کچھ ہم تحریر کر چکے ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ انسان کو اس عالم دنیا میں جو آب و خاک سے عبارت ہے ایک قسم کی تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ اس کی روح تو حقیقت میں عالم الوی سے متعلق ہے۔ انسان کی عمر اس کا سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ ہمیشہ خسارے کی زد میں ہے۔ اگر انسان اس کے ہر ایک سانس سے نفع حاصل نہیں کر پائے تو یہ سارے کا سارا سرمایہ نقصان کی نظر ہو کر تباہی و بربادی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ العصر۔ قسم ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے زمانے کی، بے شک انسان تو سراسر خسارے میں ہے مگر وہ انسان نہیں جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے۔ برف کی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس برف برائے فروخت ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور وہ آواز پر آواز، صدا پر صدا دے رہا ہے کہ لوگو براہ کرم مجھ سے برف خرید لو ورنہ یہ گرمی کے باعث تمام پگھل جائے گی اور مجھے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس یہی کیفیت ہماری عمر کی ہے کہ لگاتار کم سے کم تر ہوئی جا رہی ہے، اس لیے یہ تو محدود سانس ہی تو ہیں اور ان کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے ان سانسوں کی قدر و منزلت کو پہچان لیا تو انہوں نے اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت کو لازمی ٹھہرایا، اس لیے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا ہر ایک سانس انمول موتی ہے جس سے سعادت ابدی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے زر و جواہرات، سونا اور چاندی سے بھی اپنی سانسوں کو بیش قیمت تصور کیا اور انہیں انتہائی شفقت کی نظر سے نوازا، اور اس شفقت کا عملاً اس طرح مظاہرہ کیا کہ شب و روز کے تمام اوقات کو امور خیر سر انجام دینے کے لیے تقسیم کر لیا اور ہر امر کے لیے اپنے اوقات کو مخصوص کر لیا، جن میں مختلف اوراد و وظائف کو پڑھنا معمول بنایا، اور اوراد و وظائف کو ان اوقات میں خاص کرنے کی یہی وجہ تھی کہ عمر یعنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ حقیقی رموز سے آگاہ ہو چکے تھے کہ سعادت اخروی اسی کو ہی حاصل ہو سکے گی۔ وہ دنیا سے جب رخصت ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی قربت و محبت غالب ہو، اور یہ سعادت و محبت ذکر دائمی کے بغیر عطا نہیں ہو سکتی، اور محبت بلا معرفت ممکن نہیں۔
اور معرفت کا حاصل ہونا بلا غور و فکر نہیں، بس ذکر و فکر کی ہمیش کی ہی سعادت کا بیج ہے۔ اس لیے ترک دنیا، ذکر، شہوات اور ترک گناہ اس لیے لازمی ہے کہ ان مصائب سے نجات پا کر ذکر و فکر میں مست رہنا نصیب ہو۔ ذکر دوامی، ذکر دائمی دو طرح کا ہے، یہ کہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہمیشہ اللہ اللہ کا وظیفہ جاری رکھے، بلکہ یہ تصور کرے کہ دل سے بھی اللہ اللہ کہتے رہنا حدیث نفس میں الجھنے کے مترادف ہے۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے مشاہدے میں مستغرق رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہونے پائے، لیکن یہ انتہائی مشکل اور دشوار تر امر ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اپنے دل کو ایک صفت اور ایک کیفیت پر قائم رکھ سکے، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس سے بے حد دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس اس مشکل کو قدرے آسان کرنے کے لیے مختلف اوقات و وظائف مقرر کر لیے جائیں، جس میں بعض تو جسمانی طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں، مثلا نماز، اور بعض کی ادائیگی کا تعلق صرف زبان سے ہے، مثلا تلاوت قرآن مجید اور تسبیح و تحمید۔ بعض تو دل سے متعلق ہیں، جیسے تفکر، تاکہ ملال کا خدشہ نہ ہو، اس لیے کہ یک وقت ایک ہی شغل ممکن ہے، پھر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا فرحت و انبساط کا باعث ہے، اور پھر دوسرے اوقات کا فرق بھی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، جن کو دنیوی امور میں استعمال کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت پیش نظر رہے کہ اگر تمام اوقات امور اخروی میں نہ بھی صرف ہو پائے، پھر بھی کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ بیشتر اوقات ان امور کے لیے صرف کیے جائیں، تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اترے، کیونکہ اگر نصف وقت امور دنیوی میں صرف کریں تو ممکن ہے دوسرا پلڑا بھاری نکلے، اس لیے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اسی طرف رخ کر لیتی ہے جس طرف اس کی طبیعت رغبت کرتی ہے، کیونکہ دل کو دین کے کاموں کی طرف لگانا انسانی طباع کے برعکس ہے، اور پھر ان میں اخلاص کا پیدا کرنا اور دشوار گزار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو عمل خلوص سے خالی ہوگا اس کے بجا لانے میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اعمال صالحہ کو کثرت و بہتات سے بجا لانا لازمی ہے، تاکہ ان میں کوئی تو خالص نکل آئے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ زیادہ تر اوقات دینی کاموں میں صرف کیے جائیں اور دنیوی امور کو ان کے تابع کیا جائے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رات کے اوقات میں بھی عبادت کرو اور دن کے اول و آخر میں بھی، تاکہ آپ کو رضائے رب میسر آئے اور تم خوش ہو جاؤ۔ سورہ طٰہٰ۔ نیز فرمایا، اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کریں اور رات کو بھی اسے سجدہ کریں، اور رات کو زیادہ تر اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ سورہ الدہر۔ مزید فرمایا، اور وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ ان تمام آیات سے یہی مستفاد ہے کہ زیادہ تر اپنے اوقات کو ذکر و اذکار میں ہی گزارنا چاہیے، بس ان اوقات کو روز و شب کے مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، تاکہ عملی جامہ پہنانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو، لہٰذا ان اوقات کو درج ذیل حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، تفصیل ملاحظہ ہو۔ دن کے وقت اور اوقات و وظائف۔ واضح ہو کہ دن کے وقت کو ان 5 اوقات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلا وظیفہ صبح سے سورج کے طلوع ہونے تک، اس لیے کہ یہ نہایت اشرف و افضل وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے از خود اس کو قسم سے یاد فرمایا ہے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہو، سورہ التکویر، اور فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو میں صبح کے طلوع کرنے والے رب سے حفاظت طلب کرتا ہوں، سورہ فلق۔ نیز فرمایا، صبح کو نمودار کرنے والا، سورہ الانعام۔ ان آیات میں صبح کے اس وقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بس ضروری ہے کہ اس نہایت بابرکت وقت میں ایک ایک سانس کی حفاظت کی جائے، لہذا جیسے ہی نیند سے بیدار ہو یہ پڑھے، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے جس نے ہمیں نیند کے بعد پھر بیدار فرمایا، گویا کہ بعد از موت پھر زندگی عطا فرمائی، اور حقیقتاً اسی کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ اس دعا کے اختتام پر کپڑے پہنے اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں مشغول ہو جائے۔ ہاں، اگر اس نے سوتے وقت لباس تبدیل کیا ہے
تو صبح بیدار ہوتے ہی معمول کا لباس پہنے، سطر کو چھپائے اور دوسرے احکام پر عمل پیرا ہو، یعنی طہارت وغیرہ کرے، ریاکاری اور تکبر و رونت سے اراض کرے۔ طہارت خانہ میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے، نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے نکالے، پھر مسواک کر کے وضو کرے جیسے بیان ہوا، پھر تمام دعاؤں اور اذکار کو پڑھے۔ بہتر ہے کہ نماز فجر کی سنتوں کو گھر پر ادا کر کے مسجد میں آئے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ نماز سنت کی ادائیگی کے بعد وہ دعا پڑھی جائے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جسے ہم نے اپنی کتاب ہدایت الہدایہ میں نقل کر دیا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو نہایت آرام و سکون سے آہستہ آہستہ چلے، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے پڑھے۔ پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ اگر گھر پر سنتیں ادا نہیں کی تو فجر کی سنتوں کو ادا کرے۔ اگر گھر میں ادا کر چکا ہے تو اب تحت المسجد 2 نفل ادا کر کے جماعت کا انتظار کرے۔ تنبیہ: حنفیہ کے نزدیک طلوع فجر کے بعد صرف 4 رکعت نماز، 2 سنت، 2 فرض، ان کے علاوہ طلوع آفتاب تک کوئی نفلی نماز اور سجدہ کرنا جائز نہیں۔ جب نماز فجر پڑھی جائے تو مسجد میں ہی بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نزدیک طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنا 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو ان 4 چیزوں میں غور کرے: دعا، تسبیح تحمید اور تلاوت قرآن کریم۔ جیسے ہی نماز کا سلام پھیرے یوں دعا مانگے، پھر جو بھی دعائیں یاد ہوں پڑھی جائیں۔ جب دعا سے فارغ ہوں تو تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ ہر ایک کلمہ کا ذکر 100 بار، 70 مرتبہ یا کم از کم 10 بار تو ضرور کریں۔ جب 10 قسم کے ذکر کو 10 بار پڑھ لیں گے تو مجموعی طور پر وہ 100 بار ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ طریقہ اپنائیں اور اسے کم تعداد میں مناسب نہیں۔ جن 10 اذکار کی فضیلت احادیث مقدسہ میں آئی ہے انہیں پڑھا جائے۔ ہم یہاں تمام ترتیبات کے پیش نظر درج کرنے سے قاصر ہیں، البتہ ان میں سے ایک ذکر ملاحظہ فرمائیے جو 10 شکوں پر مشتمل ہے۔ پہلی شک: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تیسری: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھی: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ پانچویں: سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ چھٹی: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وصالح التوبہ۔ ساتویں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرف عین واصلح لی شأنی کلہا۔ آٹھویں: اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نویں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 10ویں: ان 10 شکوں کو 10 بار پڑھنے سے 100 بار کا وظیفہ ہو جائے گا، جس قدر ممکن ہو پڑھا جائے۔ ان میں ہر ایک کی فضیلت اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور ہر ایک ذکر کی لذت و لطافت اور سرور اور الفت و محبت بھی الگ الگ ہے۔ جامع ذکر و دعا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جائے۔ اگر قرآن کریم نہ پڑھ سکے تو قوارِ قرآن تو یاد کریں اور انہیں پڑھتے رہیں، اور وہ یہ آیات ہیں: آیت الکرسی، آمن الرسول، شہد اللہ، قل اللہم مالک الملک، سورہ الحدید کا پہلا حصہ، سورہ الحشر کا آخری رکوع۔ اور اگر قرآن کریم، دعا اور ذکر سبھی کو جامع ہو تو وہ چیزیں پڑھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے حالت کشفی میں بتائی تھی، اس لیے کہ ان کے بڑے فضائل ہیں اور وہ سبات عشر کے نام سے موسوم ہیں، یعنی وہ 10 باتیں جن میں سے ہر ایک کو 7 بار پڑھنا چاہیے۔
नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 2 कुल आउज़ु बिरब्बिल फल्क, नंबर 3 कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, नंबर 4 कुल हुवल्लाहु अहद, नंबर 5 कुल या अय्युहल काफिरून, नंबर 6 आयतुल कुर्सी। ये 6 तो कुरान करीम से हैं और बाकी 4 जिक्र ये हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नंबर 8 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। नंबर 9 अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात। नंबर 10 और इस वजीफा की फजीलत में एक निहायत तवील हिकायत भी पाई जाती है जिसे हमने अपनी किताब अहयाउल उलूम में दर्ज कर दिया है। जब ये वजीफा पढ़कर फारिग हो तो मुराकबा यानी तफक्कुर में मशगूल हो। तफक्कुर या मुराकबा की मुतअद्दिद किस्में हैं जो इस किताब के आखिर में शामिल कर दी जाएंगी। मैं और मौत गौर व फिक्र का रोजमर्रा अमल से ताल्लुक है जो बेहद अहमियत का हामिल है। वो ये कि मौत और मौत के करीब तरीन होने के बारे फिक्र करना और अपने आप से मुखातिब होकर यूं कहे कि मेरे और मौत के माबैन बस एक दिन से ज्यादा का कतन वक्फा नहीं। और ये फिक्र से बेहद फायदा है इसलिए कि दुनिया वालों को दुनियावी उमूर में बहुत ज्यादा मिलान और ध्यान रहता है और उनकी रग़बत इस उम्मीद पर होती है कि हमने यहाँ तवील अरसा तक रहना है। अगर उन्हें इस बात का यकीन हो कि मरने में तो सिर्फ 1 माह या 1 साल रह गया है तो ये हो ही नहीं सकता कि उन उमूर से जान छुड़ाने की कोशिश न करें जिनमें सरासर मुनहमिक रहा करते हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि इस गौर व फिक्र के दौरान ही उन पर मौत वारिद हो, लेकिन वो तो यहाँ ऐसे कामों की तैयारियों में मस्त हैं जो 10 साल तक भी पाया तकमील तक ना पहुंच सकें। चुनाचे ऐसी सूरत के पेश नजर अल्लाह ताला की तरफ से भी फरमाया गया है, क्या वो नहीं देख रहे जमीनों आसमानों की सल्तनतें और दूसरी चीजें जिन्हें अल्लाह ने तख्लीक फरमाया और इस अमर से बेनियाज हैं, मुमकिन है कि उनकी मौत करीब आ लगी हो। सूरह अल-इराफ। जब दिल साफ व शफाफ हो और ये बात दिल में उतर जाए कि मौत तो सर पर आ पहुंची तो फिर आखिरत के तौशा की फिक्र आज खुद पैदा होने लगती है। चाहिए कि तफक्कुर में ये तसव्वुर कायम रखे कि मौजूदा चंद दिनों के दरमियान वो कितनी नेकियां हासिल कर सकता है। ये तमाम उमूर गौर व फिक्र और तदब्बुर से मुतल्लिक हैं। बस अगर किसी खुशबख्त पर कशफ की राह खुल चुकी हो तो उसे चाहिए कि ज़मीन व आसमान के अजायब में गौर व फिक्र करे और उस ज़ाते मुकद्दस के सनाए को बनज़्र गौर देखे, बल्कि उनमें जलाल व जमाल खुदावंदी के मुशाहिदा से मुस्तफीद हो। और ये तरीका तफक्कुर, जुमला इबादात और हर किस्म की सोचो बचार से अफसल है, क्योंकि ये तफक्कुर अज़मत रब्बानी के नकूश दिल की गहराइयों में सबत कर देता है और फिर उसी की ताज़ीम व तकरीम दिल में रासिख हो जाती है। और जब तक उसकी ताज़ीम का दिल पर गलबा न हो उस वक़्त तक मोहब्बत इलाहिया भी कल्ब में जगह नहीं पकड़ती, जबकि कमाल मोहब्बत ही कमाल सादत का वसीला है। लेकिन ये नेमत हर ऐरे गैरे के नसीब में कहाँ। ताहम ये तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला की अता फरमूदा नेमतों पर भी गौर करे और उन लोगों की तकालीफ और रंजो मेहनत पर भी गौर करे जो अहले आलिम को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मसलन बीमारी, गुर्बत, ज़ाहिरी व बातनी परेशानियां और तरह तरह की दूसरी इज़ाएं और तकालीफ, जुल्म जौर वगैरह बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जबकि उसे अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है कि उसे एहसास हो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना किस कदर जरूरी है। शुक्र क्या है? शुक्र यह है कि अहकाम खुदाबंदी पर पूरी तरह अमल किया जाए। सिर्फ जुबान से यह कह देना या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र के मफहूम व मतालिब पर पूरा नहीं उतरता। अलगर्ज चंद लम्हात गौर व फिक्र यानी मुराकबा में जरूर मशगूल रहे, क्योंकि तुलुए सुबह के बाद सिवाय नमाज फजर यानी सुन्नत व फर्ज सूरज के तुलू होने तक कोई और नमाज तो है नहीं, तो उसका बदल सिवाय जिक्र अज़कार और औराद व वज़ाइफ और उसकी ज़ाते वाला बरकात में गौर व फिक्र के और क्या हो सकता है। गोया कि ये फारिग वक़्त दिया ही इसलिए गया है कि इसमें तदब्बुर व तफक्कुर से उस ज़ाते खुदावंदी को याद किया जाए। दूसरा वजीफा सूरज के तुलू से लेकर चाश्त तक है। इस सिलसिला में अगर मुमकिन हो तो सब्र से काम लेते हुए मस्जिद में ही रुके
یہاں تک کہ نیزہ ور سورج بلند ہو، اور اس دوران تسبیح و تحمید حمد و ثنا میں مشغول رہے حتیٰ کہ کراہیت نماز کا وقت گزر جائے۔ پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے۔ جب چاشت کا وقت اچھی طرح واضح ہو جائے، جو دن کا چوتھائی حصہ بنتا ہے، تو نماز چاشت ادا کرے، کیونکہ اس کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت ضرور پڑھے، البتہ 6 یا 8 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ ایسی بھی روایت ملتی ہے۔ اور اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو کر بلند ہونا شروع ہو جائے 2 رکعت اشراق ادا کرے۔ ایسے بابرکت کاموں میں مشغول عبادت ہو جائے جن کا تعلق مخلوق خدا سے ہے، مثلا بیمار کی عیادت، جنازہ میں شرکت، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور علماء کرام کی مجالس میں شامل ہو جائے۔ پھر وقت ہو تو نماز چاشت پڑھ لیا کرے۔ تیسرا وظیفہ، تیسرے وظیفے کا تعلق چاشت سے نماز ظہر تک ہے، اور یہ وظیفہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف نوعیت رکھتا ہے، لیکن 4 حالتوں سے کسی ایک حالت سے ضرور تعلق رکھتا ہے۔ تحصیل علم، پہلی حالت یہ ہے کہ حصول علم کی قدرت رکھتا ہو، اور تحصیل علم سے بڑھ کر اور کوئی افضل عبادت نہیں ہے، بلکہ جسے اس امر پر قدرت حاصل ہو اسے چاہیے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بعد علم میں مشغول ہو جائے۔ تاہم علم وہی حاصل کرنا چاہیے جس سے آخرت کی بلائی زیادہ ہو، اور عملی کمزوریوں کے نقائص و عیوب کو اچھی طرح پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ آخرت کے لیے اعمال صالحہ مفید ثابت ہوں۔ اور ایسا علم تو وہی ہو سکتا ہے جو دنیوی خواہشات کو مٹانے میں معاون ثابت ہو اور اخلاص و خلوص کی طرف بلانے والا ہو۔ لیکن علم مناظرہ و مجادلہ و مکابرہ، حکایات و چیستان اور قصے کہانیوں پر مبنی علم نیز فصاحت و بلاغت سے مرصع مجمع کا اہتمام بھی مفید نہیں، اس لیے کہ یہ تمام باتیں دنیوی حرص کو بڑھاتی ہیں، دل میں حسد و بغض اور تکبر و نخوت کے بیج بوتی ہیں۔ اور ایسا علم جسے ہم مفید پاتے ہیں اسے ہم نے اپنی تصانیف احیاء العلوم، جواہر القرآن اور پیش نظر کتاب کیمیائے سعادت میں جمع کر دیا ہے۔ دوسرے علوم کے حصول سے پہلے ان کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ شغل تسبیح و تحمید، دوسری حالت یہ ہے کہ وہ ایسا علم حاصل تو نہیں کر سکتا مگر عبادت و ریاضت تسبیح و تحمید میں مصروف رہ سکتا ہے، اور یہ عابدوں کا درجہ ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ خاص طور پر ایسے ذکر میں مشغول ہونا بے حد فضیلت کا حامل ہے جو دل پر غالب اور راسخ ہو، بلکہ خود ذکر اور دل آپس میں لازم و ملزوم ہو جائیں۔ راحت خلق خدا، تیسری حالت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اختیار کرے جس میں مخلوقات خدا کی راحت کا سامان پیدا ہو سکے۔ علماء کرام و مشائخ عظام کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے فضیلت میں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ خدمت کی خدمت اور عبادت کی عبادت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی راحت سبب بھی ہے اور معاونت کا باعث، اور اس کی عبادت میں بزرگوں کی دعائیں جب شامل ہوتی ہیں تو اس میں عظیم تر اثر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت، چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر علماء کرام اور درویشوں کی خدمت کرنے سے بھی قاصر ہے تو ایسے کسب میں مشغول ہو جو اسے اور اس کے اہل و عیال کی پرورش کا باعث ہو۔ اگر وہ اس عمل میں امانت و دیانت کو پیش نظر رکھے اور لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے تکلیف نہ پائیں، یعنی گالی گلوچ وغیرہ، دنیوی حرص اسے حل من مزید کا خوگر نہ بنا دے، بلکہ معمول کے مطابق اپنے رزق کا متلاشی رہے، تو وہ بھی عابدین میں شمار ہوگا اور اصحاب یمین کا درجہ پائے گا، گو سابقین یا مقربین کا مقام نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ محض سلامتی کے مرتبے کا طالب ہونا معمولی درجے کی بات ہے، تاہم یہ انعام بھی کم نہیں۔ آخر کوئی تو درجہ میسر آئے، اور وہ انسان جو ان 4 حالتوں سے ہی خالی رہا وہ یقیناً ہلاکت زدہ لوگوں میں شامل ہے جو شیطان کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ چوتھا وظیفہ زوال سے لے کر نماز عصر تک ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ زوال سے پہلے قدرے قیلولہ کرے، اس لیے کہ نماز تہجد یا شب کے لیے قیلولہ کی وہی حیثیت ہے جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کا مقام ہے، اور اگر رات کو عبادت نہیں کرتا تو اسے قیلولہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ زیادہ سونے کو مکروہ گردانا گیا ہے۔ جب قیلولہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے قبل طہارت کرے، اور یہ کوشش ہو کہ نماز ظہر کی اذان
مسجد میں سنے گا۔ نماز تحیۃ المسجد باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو مسنون طریقہ کے مطابق ہر کلمہ پر جواب دیتا رہے۔ نماز فرض کی ادائیگی سے قبل 4 رکعت نماز طوالت کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 4 رکعت طوالت کے ساتھ ادا فرماتے رہے ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ 4 رکعت سنت قبل از فرض ظہر ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی یہ نماز ادا کرتے ہیں اور رات تک اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بعد امام کے ساتھ 4 فرض ظہر باجماعت ادا کرے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے۔ نماز عصر تک سوا تعلیم و تعلم یا مسلمانوں کی امداد و معاونت اور ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید یا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے، ہاں بقدر ضرورت رزق حلال حاصل کرنے کے علاوہ دیگر کسی بھی دنیوی گفتگو میں مصروف نہ ہو۔ 5واں وظیفہ نماز عصر سے مغرب تک کا ورد ہے۔ وہ یوں کہ نماز عصر سے قبل ہی مسجد میں حاضر ہو اور 4 رکعت ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جو فرض عصر سے قبل 4 رکعت سنت غیر موقدہ ادا کرتا ہے۔ جب نماز عصر سے فارغ ہو تو دنیوی باتوں کی طرف دھیان نہ دے۔ جب شام ہو تو مسجد میں حاضر ہو کر تسبیح و تحمید اور استغفار میں مصروف ہو جائے، کیونکہ اس وقت کی فضیلت صبح کے وقت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی اس حمد کے ساتھ سورج کے طلوع و غروب کے قبل تسبیح کرو، اور اس وقت مناسب ہے سورہ والشمس، سورہ واللیل، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت میں مصروف ہو، یا ان نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو استغفار میں مشغول ہو جائے۔ الغرض تمام اوقات کو ایک طریقے تقسیم کر رکھیں اور ہر ایک وقت پر وہی کام کریں جو اس وقت کا مقتضی ہے۔ اس طرح ظاہری حیات برکات سے معمور ہوتی ہے، اور جس شخص کے اوقات میں کوئی نظم و ضبط نہ ہوگا، جب چاہا کوئی نیکی کا کام کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنی عمر برباد کر لی۔ رات کے وظائف و اذکار۔ نمبر 1، رات میں پہلا وظیفہ تو مغرب سے عشاء تک کا ہے۔ ان دونوں نمازوں کے دوران جاگنے میں بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت، یعنی وہ اپنے آپ کو بستروں سے دور رکھتے ہیں، انہی عبادت گزار بندوں کے حق میں نازل ہوئی جو رات کو اپنی خوابگاہ کے پاس نہیں آتے۔ اس لیے چاہیے کہ مغرب کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی تک نوافل میں مشغول رہا جائے۔ بزرگان دین تو نفلی روزے سے زیادہ افضل اس نفلی عبادت کو قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک عشاء کے وتر تک ادا نہ کر لیتے، اور تاکید کرتے کہ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد لغو و لعب اور کہانیوں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پورے دن کے اعمال و اشغال کا اختتام اسی وقت پر ہوتا ہے، لہذا دن بھر کیے گئے امور کا انجام بخیر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سونا بھی وظیفہ ہے۔ رات کو دوسرا وظیفہ یعنی سونا، نیند حاصل کرنا، گو نیند عبادت نہیں ہے، لیکن اگر آداب و سنن کے ماتحت ہو تو نیند بھی عبادت ہوگی۔ اس لیے نیند کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان قبلہ رو سوئے، جیسے مردے کو قبر میں دائیں کروٹ لٹاتے ہیں۔ نیند کو موت کا بھائی یا بہن تصور کرے اور بیداری کو حشر قرار دے۔ یہ بھی ممکن ہے نیند میں ہی روح پرواز نہ کر جائے۔ اس لیے تمام امور آخرت کو ہر وقت درست رکھنے کی کوشش کرے، تکلف سے نہ سوئے، نرم و نازک بستر سے پرہیز کرے تاکہ نیند غالب نہ آئے، اس لیے کہ زیادہ سونا عمر کی بربادی کا سبب ہے۔ وصیت نامہ لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھے، باوضو سوئے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں یہ نیند کا واقعہ 1/3 حصہ یعنی 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس لیے جب اس طرح کرے گا تو بالفرض اس کی عمر 60 سال ہوگی، تو اس میں تیسرا حصہ یعنی 20 سال تو نیند کی نظر کر دیے۔ اسی پر ہی اکتفا کرے، اس سے زیادہ وقت تو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیند سے قبل پانی اور مسواک یعنی برش از خود اپنے پاس رکھ لے، تاکہ رات کو یا صبح جب نماز کے لیے اٹھے تو وضو کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ سونے سے قبل رات کے قیام اور صبح جلدی بیدار ہونے کی نیت کرے۔ جب اس طرح پختہ ارادہ کر کے سوئے گا تو نیند کے غلبہ
یا زیادہ سونے میں بھی ثواب پائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ جب بستر پر پہلو لگائے تو یہ دعا پڑھے، الہی میں نے تیرے نام سے پہلو بستر پر لگایا اور تیرے نام سے اٹھاؤں گا، جس طرح عموماً دعاؤں میں پڑھا جاتا ہے۔ نیند سے قبل آیت الکرسی، آمن الرسول، سورہ الفلق اور سورہ ناس نے سورہ الملک کی تلاوت کرتے کرتے سوئے۔ ایسا سونا ذکر و اذکار اور باتہارت ہوگا۔ جو شخص اس انداز میں محو خواب ہوتا ہے اس کی روح کو فرشتے عرش کی سیر کراتے ہیں، اور جب تک بیدار نہیں ہو جاتا اس کا شمار نمازیوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، نماز تہجد۔ رات کا تیسرا وظیفہ نماز تہجد ہے۔ یہ نماز نصف شب کے بعد جو رات کو نیند کے بعد بیدار ہو کر ادا کی جاتی ہے، اور نصف شب میں 2 رکعت نماز تہجد کی ادائیگی دیگر بہت سی نفلی نمازوں سے افضل تر ہے، اس لیے کہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے، نیز دنیا کے حرص اور فکر سے خالی ہوتا ہے۔ آسمان پر رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ قیام شب کی بکثرت احادیث میں فضیلت وارد ہے، جنہیں تفصیلاً ہم اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کر چکے ہیں۔ الغرض دن رات کے تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کام کے لیے پہلے سے وقت مقرر کر لینا صائب ہے، اور پھر اسی مقررہ وقت پر کاربند رہنا آزاد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگرچہ ایک رات ہی کیوں نہ کیا ہو، اب تمام عمر اس اچھے کام پر استقامت اختیار کرے، گو یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنی لمبی زندگی کے بھروسے پر نیک کام کو مؤخر نہ کرتا رہے، بلکہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لے کہ یہ نیک کام جو دن کے وقت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں۔ ممکن ہے رات کو موت آ جائے، اور جب رات سر پر آئے تو یوں کہے یہ جو نیکی رات کو کر رہا ہوں اس لیے ہے کہ ممکن ہے دن ہوتے ہی مر جاؤں، اور یومیہ میں وظیفہ پر عمل پیرا رہے۔ اگر بالفرض اس عمل کے تواتر یا تسلسل سے رنج محسوس کرنے لگے تو یہ تصور کر لے کہ میں مسافر ہوں، یہاں عالم دنیا میں حالت سفر میں ہوں، اور میرا اصلی وطن تو آخرت ہے۔ سفر میں تکالیف کا سامنا تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر راستہ جلد طے ہو جائے تو بالآخر وطن پہنچ کر سکون تو میسر آ ہی جائے گا۔ پھر یہ بھی تو سوچئے حیات دنیوی کی مقدار ہی کتنی ہے، خاص طور پر اس دائمی زندگی کے مقابلہ میں جو آخرت کو حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص 10 سال آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے 1 سال کی تکالیف کو برداشت کر لے تو یہ سودا مہنگا تو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 100 سال کی تکالیف کو اس امید پر برداشت کرتا رہے کہ 1000 سال کی راحت میسر آئے تو اس میں تعجب کیوں؟ کیمیائے سعادت کا رکن عبادت تمام ہوا، اس کے بعد معاملات کے رکن سے کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔